سورہ کہف کی فضیلت اور اسباق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے وہ اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور بن جاتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف ایک نور ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 110 آیات ہیں۔ سورۃ کہف 4 عظیم قصوں کو بیان کرتی ہے جو صبر، شکر، ایمان اور علم کا سبق دیتے ہیں۔ پہلا قصہ، اصحاب کہف، ایمان پر ثابت قدمی۔ یہ قصہ ان نوجوانوں کا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سینکڑوں سال تک سلا دیا تاکہ یہ دنیا کے لیے مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ سچائی پر ڈٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت خود کرتے ہیں، چاہے ساری دنیا ہی آپ کی مخالفت کیوں نہ کرے۔ دوسرا قصہ، صاحب 2 باغ، غرور اور شکر کا سبق۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے باغات، دولت اور نعمتیں دیں، لیکن وہ غرور میں آ گیا اور کہنے لگا یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام باغات تباہ کر دیے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ناشکری، ہمارا غرور اور ہمارا تکبر ہماری تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دیں گے۔ تیسرا قصہ، یہ واقعہ علم اور صبر کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بندے سے ملتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور بعض اوقات جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اصل میں ویسی نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں، اور تم اس چیز پر صبر نہیں کر سکتے جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل، ہر تنگی اور ہر نقصان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ چوتھا قصہ، ذوالقرنین، طاقت اور دولت کا صحیح استعمال۔ ذوالقرنین ایک عادل اور طاقتور بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو کبھی بھی ظالم کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی بھی ظلم کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بھلائی اور اچھے کاموں کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے علم ہو، چاہے منصب ہو، چاہے طاقت ہو یا پھر چاہے دولت ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ہمیں انہیں انسان کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ فخر کے لیے۔ سورۃ الکہف ہمیں 4 بڑے فتنوں سے بچاتی ہے: علم کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، ایمان کا فتنہ اور اقتدار کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔